बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो लेसन है वो है हमारे पास हज और इसकी आलमगीरियत। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सफ़ा नंबर 41 पर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 41 ओपन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी रीडिंग शेयर करूँगी, उसके बाद फिर मैं आपके साथ इसकी मश्क शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। मायनी व मफहूम। हज के अलावा मायनी है किसी अहम काम के अंजाम का मकसद करना या इरादा करना। इस्लामी शरह में हज से मुराद मुकर्रर आयाम में बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करना और उसके मुकर्रर मनासिक अदा करना है। इस्लाम में हज मक्का मुकर्रमा में मुकर्रर आयाम में अंजाम दिए जाने वाले मुतय्यन करदा अमाल हैं जिनको मनासिक हज कहा जाता है, जबकि उम्रे के लक़्ब मायनी ज़ियारत के हैं और शरीयत के इस्लाम में मिकात राहिल से एहराम बांध कर बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा व मरवा की सई करने को उम्रा कहते हैं। उम्रे को हज असग़र भी कहा जाता है। अब नीचे आ जाते हैं हज व उम्रे में फ़र्क। हज साल के चंद अयाम में ही होता है, जबकि उम्रा साल के किसी भी वक्त किया जा सकता है। हज एक फ़र्ज इबादत है, जबकि उम्रा करना फ़र्ज नहीं। उम्रे के लिए दिनों की कोई तादाद मुकर्रर नहीं, चाहे जितने भी वक्त में अरकान पूरे हो जाएं, उम्रा अदा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये हज और उम्रे का फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में ये आ सकता है कि हज और उम्रे में फ़र्क क्या है। ठीक है जी। अच्छा, हज की अहमियत व फजीलत। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। हज की इबादत मुसलमानों की इज्तिमाइयत का मजहर भी है। हज हर आकिल व बालिग, तंदुरुस्त और साहिब इस्तात मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज किया गया है, और ये शर्त भी आयद की गई है कि हज के मुकाम तक पहुँचने का रास्ता भी पुरअमन हो और उसके घर वालों के पास इस अरसे के लिए ज़रूरी वसाइल भी मौजूद हों। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला मन कफर फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। तर्जुमा, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फ़र्ज है जो कोई भी इसकी तरफ जाने की इस्तात रखता हो, और जिस किसी ने कुफर किया तो बेशक अल्लाह जहान वालों से बेनियाज है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में 10 हिजरी में हज अदा फरमाया, जिसको हज्जतुल विदा कहते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमी वलदतहु उम्मुहु। तर्जुमा, जो कोई अल्लाह ताला के लिए हज करता है और वो दौरान हज फसक व फजूर से पाक रहता है, वो गुनाहों से इस तरह पाक होकर लौटता है जैसे इसकी माँ ने इसे आज ही जन्म दिया। अल्लाह ताला करीम है और चाहता है कि वो अपने बंदों को गुनाहों से पाक कर दे। हज से वापस लौटने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है और अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया, जिस साहिब इस्तात शख्स को ना कोई ज़ाहिरी ज़रूरत हज से रोक रही हो, ना कोई जालिम बादशाह इसकी राह में हाइल हो, और ना कोई रोकने वाली बीमारी हो, और फिर भी वो हज के बगैर मर जाए, तो चाहे वो यहूद होकर मरे या नसारी। इस हदीस से साहिब इस्तात होते हुए हज ना करने वालों के लिए सख्त वईद सुनाई गई है। हज की आलमगीरियत। मुसलमानों के लिए हज एक ऐसा आलमी और रूहानी इज्तिमा है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। ये मुसलमानों की यकजहती और इत्तेहाद की अलामत भी है। मुनासिक हज की अदायगी के दौरान मुसलमान अखुवत, मसावत, यकजहती और बाहम इत्तेहाद का अमली मुजाहरा करते हैं। नेज़ ये रूह पर परवर आलमी इज्तिमा इस्लाम के रोब, दबदबा और क़ुव्वत की अलामत भी है। तमाम मुसलमान मुल्कों से आने वाले लोग, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी रंग, नस्ल या ज़ुबान से हो, या जैसा लिबास एहराम पहनते हों, एक ही वक्त में एक जैसा अमाल करते हैं और हर तरफ से तलबिया की आवाज़ें बुलंद होकर एक रूह परवर समा बांध देती हैं। हज की आलमगीरियत की दर्ज झेल पहलू नुमाया है। हज के ज़रिए
پوری دنیا کے مسلمانوں میں اخوت و بھائی چارے کا عملی نمونہ سامنے آتا ہے۔ حج میں سادگی کی تربیت ملتی ہے۔ احرام کا لباس شہ و گدا کی تمیز کو مٹا دیتا ہے۔ حج بدنی و مالی عبادتوں پر مشتمل ہے۔ حج کے دوران مسلمان کو نظم و ضبط کی تربیت ملتی ہے۔ حج کے موقع پر مختلف اسلامی ممالک کے لوگوں کو مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ اس باہمی مشاورت کو امت کو درپیش مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حج دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اتحاد اور یگانیت کی علامت ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے مختلف رنگوں، زبانوں اور نسلوں کے افراد مل جل کر رہتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ حج سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک ملت ہیں، نیز ایک مسلم ملت کا لازمی حصہ ہے۔ مناسک حج لفظ مناسک منسک کی جمع ہے، جس کے معنی عبادت یا قربانی۔ 8 سے 13 ذوالحج کے دوران ہر مسلمان مکہ مکرمہ میں مناسک حج مقررہ مقامات پر ادا کیے جاتے ہیں۔ مناسک حج میں نیت کرنا، احرام باندھنا، تلبیہ پڑھنا، وقف عرفہ اور طواف زیارت کرنا ضروری ہے۔ مینا میں قیام، کنکریاں مارنا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، بال منڈوانا یا تراشنا، قربانی کرنا، مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا اور طواف وداع کرنا بھی مناسک حج ہے۔ ان تمام مناسک کا اپنے اپنے مقررہ وقت پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں حج مکمل نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کو رمی کرنا کہتے ہیں، جبکہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو صحیح کرنا کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ حج کے دنوں میں مسلمان احرام باندھ کر مینا کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ یہاں 9 ذوالحج کی رات گزارنے کے بعد میدان عرفات جاتے ہیں۔ اس دوران حجاج یعنی کا مطلب ہوتا ہے حاجی جو حج کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حجاج بلند آواز میں تلبیہ پڑھتے ہیں۔ تلبیہ یعنی کہ لبیک اللہم لبیک، ٹھیک ہے، پڑھتے رہتے ہیں۔ غروب آفتاب تک عرفات میں رکنے کے بعد مسلمان مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مزدلفہ میں یہ رات گزاری جاتی ہے۔ صبح فجر کے وقت مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر رمی کی جاتی ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کے بعد حجاج اپنے سر کو بال منڈواتے ہیں یا تراشواتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد الحرام جا کر طواف زیارت اور صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ حج کے اگلے 2 یا 3 دن مینا میں ہی قیام کر کے رمی کی جاتی ہے۔ اپنے گھر واپسی سے پہلے طواف وداع کیا جاتا ہے۔ مناسک عمرہ کے 2 افراز ہیں جن کے ادا کیے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتا۔ پہلا جو ہے وہ ہے حرم کی حدود سے باہر احرام باندھنا اور دوسرا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، جبکہ 2 ہی واجبات ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا یعنی سعی کرنا، سعی کے بعد سر منڈوانا یا بال تراش پانا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مکہ مکرمہ کی حاضری اور حج و عمرہ کے ارکان ادا کرنے سے حج و عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن مکہ مکرمہ کی حاضری کے ساتھ ساتھ اگر مدینہ منورہ حاضر نہ ہو تو گویا یہ سفر نامکمل رہتا ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ کی حاضری سے عبادت کی تکمیل، جبکہ مدینہ منورہ کی حاضری سے عشق و محبت کی تکمیل ہوتی ہے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ایک انتہائی رحمتوں اور فضیلتوں بھرا عمل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری زندگی میں ہی میری زیارت کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حج و عمرہ کے ساتھ ساتھ اپنے انتہائی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دیں، کیونکہ دین اور دنیا کی تمام بھلائیوں اور رحمتوں اسی پاک در سے ہیں۔ حج و عمرہ کے دوران اس بات کا بھی ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان مقدس مقامات کا جہاں تک ہو سکے احترام کریں۔ وہاں قیام کے دوران کسی بھی قسم کا ناجائز عمل نہ کریں، کیونکہ جہاں ان مقامات پر نیک عمل کا ثواب کہیں گنا بڑھ جاتا ہے، وہیں گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ خطا ہمارے سارے اعمال کو ضائع کر دے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں مشق کے اوپر۔ مشق کے اندر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے مناسب ترین جواب پر درست کا نشان لگائے۔ عمرے کے لغوی معنی ہے زیارت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سن ہجری میں حج ادا کیا؟ 10۔ مینا میں 9 ذوالحج کی رات
گزارنے کے بعد مسلمان جاتے ہیں عرفات۔ بدنی اور مالی عبادتوں پر مشتمل ہے حج۔ حج کے دوران مسلمان بلند آواز میں پڑھتے ہیں تلبیہ۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں سوال نمبر 2 کے اندر۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس حج کی فرضیت کے بارے میں کسی ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آ جاتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ اپنا پیج نمبر اوپن کر لیجیے، پیج نمبر 42 کے اندر آ جائیں تو یہ ہے اس کا پہلی آیت، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یہ والی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس کسی نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہاں والوں سے بے نیاز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ سوال نمبر 2، حج کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرنے والوں کے لیے حدیث نبوی میں کیا وعید آئی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جی صفحہ نمبر 42 پر ہی، یہ لاسٹ والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یہاں سے لے کر یہ والا پورا کا پورا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں عمرے کی فرائض، عمرے کے فرائض و واجبات بتائیں۔ تو عمرے کے فرائض و واجبات، یہ پیج نمبر 44 کے اوپر آ جائیں تو مناسک عمرہ والا جو مناسک عمرہ والا جو پیراگراف ہے پورا کا پورا آئے گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں حج کیسے قوت و بھائی چارے کا سبق دیتا ہے۔ یہ جی ہے حج کی عالمگیریت کے اوپر، یہاں سے تھرڈ لائن، تمام مسلمان ملکوں سے آنے والے لوگ، خواہ ان کا تعلق کسی رنگ، نسل یا زبان سے ہو، ایک جیسا لباس احرام پہنتے ہیں، ایک ہی وقت میں ایک جیسا اعمال کرتے ہیں، اور ہر طرف سے تلبیہ کی آوازیں بلند ہو کر ایک روح پرور سماع باندھ دیتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت روزہ رسول کی حاضری کے متعلق حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ روزہ رسول کی زیارت کے اندر آ جائیں تو تھرڈ لائن کے لاسٹ والی سائڈ پہ آ جائے، فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس شخص نے میری وفات کے بعد حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی، اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس میرے آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔